ابھی رک جاؤ، وہ تو میں بھی کر لوں گا حضرت، جو میں نہ کر سکوں وہ کیجیے آپ، وہ تو چالو ہی ہے، پھر کیا چالو نہیں چالو کریں گے، یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، اب تھوڑا سا ہلکا بنا لیں گا، یہ پیچھے والے نہیں تو سو جائیں گے، یہ اسٹیج والے سب، اسٹیج والے 3 کام کرتے ہیں، نمبر 1 پانی پیتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی پی لیجئے، ابھی پانی پی لو جب تک خطبہ ابھی شروع نہیں ہو رہا ہے، بعد میں مت پیجئے گا، یہ سب اس مجلس کے ادب کے خلاف ہے، اور ادب آپ ہی سکھاتے ہیں، اور جب پیتے ہیں تو مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو صوفی بناتے ہو اور خود آزاد رہتے ہو، ابھی پی لو۔ نمبر 2، ان کا موبائل چالو رہتا ہے، اس لیے کہ صدر ہوتے ہیں نا کہیں کے، سب موبائل کی گھنٹیاں بند کیجیے حضرت، اور باتیں بھی بند، میرا گھنٹہ شروع ہو گیا، آپ کیوں بات کر رہے ہیں، ابھی بول رہا ہوں اور آپ کی چالو ہے، میرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے، علماء یہ گڑبڑ کرتے ہیں، ہر جگہ کہتا ہوں، اور پانی کی بوتل کھڑکھڑ مت کرنا۔ نمبر 3، یہ کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تاکہ نیند پوری نکال لیں، یہ امت کا درد لیے ہے نا، یہی نیند نکالتے ہیں، یہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں، میں پبلک کو نہیں دیکھتا، انہی کو دیکھتا ہوں، پبلک تو بیچارے آمنا صدقنا، یہ تو نیکی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں مولانا جی، ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں، کئی چیزیں خوش کرنے والی، حالانکہ گرمی بہت لگ رہی ہے، تو جو جوان ہیں گرم خون والے مولانا عقیل صاحب کی طرح سے، ان کو کتنی گرمی لگ رہی ہوگی، وہ صبح ہی میں پنکھا چلا رہے تھے، درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہ اکبر، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، خطبے میں ایک ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر سمجھیں تو ہر ایک ٹکڑا ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ مولوی جی آپ ٹوپی لگانا سیکھ گئے اور آپ کو تھوڑا سا ٹوک دیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو اندر میں کچوکے لگ ہی جاتے ہیں کہ یار کیا کہہ دیا اس نے، اور خطبے میں دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آپ بتاؤ ذرا پیغمبر علیہ السلام میں کسی قسم کا کوئی داغ تھا، کوئی عیب تھا؟ ارے بھائی بولو ورنہ ایمان کچا ہو جائے گا اور آدھا نکاح کچا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان کچا تو نگاہ کیا، نکاح کچا، آپ کی شادی نہیں ہوئی اسے اسی لیے نہیں سمجھ رہے۔ سنیے بھائی، میں تو سب کو لے کے بیان کرتا ہوں، اکیلا نہیں بولتا، سبق کی طرح بولتا ہوں، اور الحمدللہ پبلک کو پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور دنیا سے چلے گئے، کہو کئی قسمیں کھا کر کے واللہ تاللہ باللہ برب الکعبہ، نبی کے پاس سے کسی عیب کی، کسی نقص کی، کسی داغ کی کوئی ہوا نہیں گزری۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔
لیکن وہ نبی کہہ رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں اپنے نفس کے اور اپنی ذات کے شر سے یا اللہ بہت ڈرتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنی ذات کے شر سے۔ نبی کے ہاں شر تھا ہی نہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال صلى الله عليه وسلم کب تک؟ نہیں، یہ جواب غلط، آدھا گھنٹہ۔ جی حضرت دیکھیے، اور اگر اچھا لگ جائے کھانا تو پورا ہی کھا لیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ یوں تو آدھا گھنٹہ، لیکن اچھا لگ جائے تو کچھ بڑھا لیجئے، دو چار لقمہ۔ ابھی میں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے یہاں کئی عنوان سامنے آ رہا تھا اور کئی خوشیاں دل میں محسوس ہو رہی تھی بلا تکلف۔ میں تو تکلفات سے طبعاً اپنے کو بہت دور پاتا ہوں، جیسے خامخواہ کسی کی تعریف نہ چاہے جب بھی ایک شعر یاد کر کے بس سب پر پھٹ کرتے رہو، آپ آئے بہار آئی، چاہے مزہ آئے چاہے نہ آئے، یہ سب نہیں آتا مجھے۔ لیکن سچی بات ہے، سب سے پہلی بات تو میں کہہ دوں، انعام ہر جگہ جلسے میں دیے جاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی کثرت سے میں نے شاید کہیں نہیں دیکھا کہ بچوں کو اتنا انعام، اور اساتذہ بھی آج بغیر پان کھائے مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہزار ان کے بھی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، آپ کے مال میں خوب برکتیں شامل فرمائے۔ اب اسی ٹکڑے کو لے کے ایک بات پوری کر دیتا ہوں، 5-10 منٹ پہ 2-3 بات کہہ دوں، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ مدد فرمائے۔
یہ آج جو اتنا سارا مجمع جمع ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ شاید یہ جو دکان لگی ہے وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے گی کسی نہ کسی درجے میں۔ حضرت یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کا درجہ ایک ہوگا، مولانا عقیل صاحب کا جو درجہ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ کیوں؟ محفل انہوں نے سجائی ہے نا۔ ارے بابا، شادی کے دسترخوان پر گوشت کھانے والے کہے جاتے ہیں، لیکن دلہا آپ ہیں تو آپ کا درجہ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، روٹی وہی ہے مگر دلہا دلہا ہے۔ تو عقیل صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا عقیل صاحب کی عقل میں، استقامت میں، ان کے فن میں، ہنر میں، نظامت میں، ان کی حسنات میں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات شامل فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن نے سکھایا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سارا مجمع کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ سمجھو کہ ایک چمن ہے، اس چمن میں پانی دینے کے لیے، رکھوالی کے لیے، آبیاری کے لیے، کیاری بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے ہم کو شریک نظر آ رہے ہیں۔ چمن میں پانی نہیں دینا پڑتا ورنہ سوکھ جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور یاد رکھو ہم کو اور آپ کو اختیار نہیں ملتا کہ ابھی رہو گے کہ آؤ گے، ورنہ آپ تو اہلیہ سے پوچھو گے چلا جاؤں تو اکیلی رہے گی؟ مولوی اسلم صاحب جی، اگر بندے سے پوچھیں کہ آخرت میں آؤ گے یا ابھی دنیا میں رہو گے تو کوئی کیسا بھی ہو جانے کو تیار ہوگا؟ ایک طبقے کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اب آپ ڈھونڈ رہے ہو کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ولی کہہ دیا، جن کو اولیاء سے تعبیر کر دیا۔ وہ تو خدا سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جانتے ہیں اے سی کا محل اصل وہاں ہے، یہاں تو اے سی میں بھی کم وقت مچھر گھس آتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں خیر، ابھی اس انداز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اے سی بھی ہو تو کبھی آ جاتی ہے گھر میں ایسی ویسی کہ وہ ٹینشن بنی رہتی ہے۔ تو بتاؤ دنیا رہنے کی جگہ ہے؟ اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، یا تو یہ پریشان ہوں گے یا پریشان کر رہے ہوں گے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مدرسوں میں یہی سب سکھایا جاتا ہے، چاہے ہنسنے کے انداز میں سنو اور چاہے رونے کے انداز میں سنو۔ کئی بیویاں اپنے شوہروں سے یعنی خاندان سے پریشان ہیں، سسرال کے۔ خیر، ادھر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا آؤ گے کہ ابھی دنیا میں رہو گے؟ اور ہر نبی سے اللہ پوچھتا ہے، نبی کے علاوہ کسی سے نہیں پوچھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا تو چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو باغ لگایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہیں سوکھ نہ جاؤے، کہیں پتے جھڑ نہ جائیں، کہیں ظالم کوئی ہاتھ بڑھا کے اسے کاٹ نہ ڈالے۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، میں نے یوں ہی محبوب بنایا؟ آپ محبوب ہیں تو آپ کا پسینہ بھی محبوب ہے، آپ محبوب ہیں تو آپ کی کاوشیں بھی محبوب ہیں۔ آپ آ جائیے، گلشن لگے ہوئے ہیں، پھول سجے ہوئے ہیں، کلیاں مہک رہی ہیں، فکر مت کیجیے، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، یہ اللہ نے کہا۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، اور اتنا چمکا دیں گے کہ جتنا ابھی آپ کے سامنے چہک رہا ہے، مہک رہا ہے، چمک رہا، اس سے زیادہ ہم خوشبو عالم میں معطر کر دیں گے، پھیلا دیں گے۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم،
نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے، پوری دنیا کو مہکا دوں گا۔ اور وہ دن دیکھ لیا دنیا نے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ادب سے کہیے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اللہ نے چن لیا کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم کریں گے اور پورے عالم میں چمکا دیں گے، پورے عالم کو معطر کر دیں گے، تو حق تعالی شانہ نے دارالعلوم دیوبند کو وجود میں لا کر کے اپنے کہی ہوئی بات کی تکمیل کر ڈالی۔ شاید دنیا میں کوئی خطہ، کوئی گلی نہیں ہوگی جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ ہو۔ اور تھوڑی سی بات اور بڑھا لیجئے، اسی دارالعلوم دیوبند کی برکت سے دنیا کی ساری دینی کاوشیں، محنتیں اور ساری دینی تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ٹرین پر میں یہی مثال دیتا ہوں کہ ٹرین پر آ کے بولتا ہے پاؤ وڑا، میں نے پوچھا کہاں سے لایا؟ کہتا وہ بیچ میں ایک ڈبہ ہے وہاں سے۔ چائے گرم کہاں سے؟ اسی ڈبے سے۔ بیچ میں ہوتا نا رسوڑا کی کیا بولتے، کچن، ٹھنڈا پانی، لسی، سب وہیں سے آ رہا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ سمجھا؟ پوچھو خانقاہ کے ذمہ داروں سے، پوچھو خانقاہ کہاں سے آئی؟ جواب دارالعلوم دیوبند سے۔ پوچھو تبلیغی جماعت کہاں سے آئی؟ جواب دارالعلوم دیوبند سے۔ جمعیت کہاں سے آئی؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ مصنفین تم کو لکھنے کا، سطر جوڑنے کا، نقش اور حروف کو جمع کرنے کا ہنر اور سلیقہ کہاں سے آیا؟ جواب دارالعلوم سے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں کہہ دوں مولویوں، امامت پر کھڑے ہونے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ اذان کی تصحیح کا ہنر کہاں سے آیا؟ منبر کی رونق بننے والوں علماء کرام، جمعہ میں رونق اپنی دکھانے کا گر کہاں سے آیا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ جو خوبی بھی کسی میں آئی سب وہیں سے آئی۔ بتاؤ، اللہ نے کہا تھا نا گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم۔ میرے نبی کے گلشن کی کلیوں میں منبر ہے، محراب ہے، مولانا تہجد کا مصلی ہے، غریبوں بیواؤں کی غم گساری ہے۔ وقت آئے تو جمعیت کے کردار کی پیروی ہے، وقت آئے تو یہ تعلیم گاہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکتیں اسی دارالعلوم سے، درسگاہ سے چلتی ہے۔ اور آج کا مدرسہ سمدیہ بھی پوچھو، یہ فیض، یہ برکت، یہ اتنے ناظرہ پڑھنے والے، اتنے بچے دین سیکھنے والے کہاں سے آئے؟ جواب دارالعلوم دیوبند سے آئے۔ اللہ کی طاقت سے، وہ جس سے جب چاہے۔ اسی لیے میں آیت پڑھنے والا تھا، قل هو اللہ احد کی۔ اللہ اکیلا تنہا کافی ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ دیکھیے نوجوانوں نے مل کر کے یہ مدرسہ قائم کر لیا۔ ان کے ساتھ کچھ بڑی عمر کے ضرور رہے ہوں گے، مگر اللہ نے نوجوانوں کی پڈلی میں وہ طاقت دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑے کر کے، سجا کے، رچا کے دکھا دیا۔ اس کو ایک دوسرے آئینے سے دیکھو، میری پڈلی کو اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کسی کی پڈلی محراب میں تھک رہی ہے اور کسی کی پڈلی دکان میں جھاڑو دینے میں تھک رہی ہے۔ خود فیصلہ کرنا ہے، یا اللہ دو کی تقدیروں میں اتنا فرق کیوں لکھ دیا؟ اس کے لیے ایک دوسرا اجلاس چاہیے کہ پتہ لگایا جائے کہ دو کی تقدیریں اتنی الگ کیوں لکھ ڈالیں۔ مگر جائزہ تو لو کم سے کم، بعد میں وجہ معلوم کرنا۔ کئی مرتبہ لوگ مولوی ہو جاتے ہیں جی،
اور کوئی خاص مجبوری نہیں ہوتی پھر بھی وہ دکان میں جھاڑو لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، کسی مدرسے کی چہار دیواری میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھانا ان کو راس نہیں آتا، ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے، میرے شاگردوں میں اگر کسی نے ہلدی کی دکان کھول دی تو حشر میں دامن پکڑ لوں گا۔ کیا اسی لیے پڑھایا تھا تم کو کہ نمک کی دکان کھولو گے، ہلدی کی دکان کھولو گے؟ کیا اس کے لیے دوسرے لوگ نہیں تھے؟ عرض یہ کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ وہ چاہے تو اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا وہ قسمت والا ہے، اس کو خوش نصیب انسان سمجھیے، وہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کسے باشد۔ حتیٰ کہ کوئی مدرسے کو صرف محبت سے دیکھنے آتا ہے کہ یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں حافظ بنتے ہیں، اللہ ایسی پیاری نظروں کو بھی پیار سے دیکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ مدرسے کی دیوار کھڑکی باہر سے کھلی ہوتی، گزرنے والے بیچارے شوق سے، دیکھو بچے حافظ بن رہے ہیں، کتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب تک آپ نے اس پیار سے نہیں دیکھا ہے تو کبھی دیکھ لیا کرو، تاکہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو آگ لگائے تو آنکھ بول پڑے، یا اللہ یہ آگ تو میرے تک بھی آئے گی نا، اور میری وہ آنکھ ہے جس نے ایک مرتبہ حافظ بننے والے بچوں کو اور قرآن کو پیار سے دیکھا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں پہنچے، سب لوگ مل رہے تھے، بھیڑ بہت تھی، تو ایک نوجوان ذرا سا اچک کر اوپر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، بھیڑ بہت تھی، لیکن اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے اس کے دیکھنے کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کے دیکھنے کو دیکھ لیا۔ بات ختم۔ اپنے وقت پر نوجوان مرا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو ایسی تھا ایڑا ٹیڑا، لیکن ایک دن میں اچک کر جو دیکھ رہا تھا نا، اللہ نے وہ ایک بڑے خوبصورت پیج پہ لکھ رکھا تھا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے ولی کو میری نسبت پر اچک کر پیار سے عظمت سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسی وقت تجھ سے پیار کر لیا۔ آج عالم آخرت میں تجھے تکلیفوں کا، ذلتوں کا کوئی سامنا ہونے والا نہیں۔ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بزرگ کو دیکھ لو اور سب پڑوسیوں کو ستاتے رہو، یہ قانون نہیں ہے۔ یہ چانس کے ٹکٹ ہیں جو کبھی کبھی مل جاتے ہیں، اگر ٹی سی ماموں نکلا تب ٹی سی، قانون یہ نہیں کہ آپ پہ ٹکٹ چڑھ جاؤ، کوئی بھی ٹی سی آئے تو کبھی وہ جیل میں بھی بھیجوا دے گا۔ خیر، ابھی وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے مولانا کا، مولانا عقیل صاحب کی گھڑی بہت تیزی سے بھاگ رہی۔ سنیے، تو یہ اس طرح کے جو مدارس ہیں ان کو پیار سے دیکھو۔ ارے میں کہتا ہوں جب گزرو عمارت نظر آ جائے، منارہ نظر آ جائے کسی مسجد یا مدرسے کا، تو خالی ایک مرتبہ کہہ دو اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھنا۔ اب آج کے بعد سے جتنی پڑھائیاں ہوگی آپ کا کچھ نہ کچھ میٹر چالو رہے گا۔ ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، اور یہ آپ کا جو چندہ دیا نا، اتنا انعام دیا بچوں کو، اسی پر یہ مضمون آیا میرے ذہن میں خوش ہو کر کے۔ میں نے کہا نا ہر جگہ دیتے ہیں، لیکن اتنی کثرت سے اس طرح کے دیہاتی علاقوں میں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ باشعور قوم ہے، یہ علم دوست قوم ہے، لیکن تھوڑی دوستی اور بڑھاؤ۔ آپ چندہ سے زیادہ، پیسوں کے انعام سے زیادہ اپنی اولاد سے اس درسگاہ کو آباد کرو، اور یہ سوچو کہ آج کسی کا بیٹا تھا پڑھنے والا، اللہ کرے اگلے سال میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا، اور بہت بڈھے ہو گئے تو میرا پڑ پوتا، میں آنکھوں سے دیکھ کے تو جاؤں کہ سمدیہ میں داخل ہو چکا ہے۔
سمد کے پاس جانے سے پہلے سمدیہ میں داخل کر کے جاؤں اپنے گھر کے کسی بچے کو؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ چھوٹا سا تعاون بھی آپ کا انشاءاللہ بہت بڑا تعاون ہوگا اللہ کے ہاں۔ ایک واقعہ کہہ رہا تھا کہ کسی جگہ کسی بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی، اور مسجد کے بعد بنانے کے بعد اپنا نام لکھوا دیا، جیسے آج کل رواج ہے، یہ بھی ایک فیشن چل گیا جی، اور تعویل کچھ بھی کریں، اس نے بھی لکھوا دیا۔ رات میں وہی بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے اس کمبخت کا نام ہٹاؤ، اور وہ گاؤں میں بڑھیا رہتی ہے اس کا نام لکھو۔ صبح جب اٹھا تو سب سے پہلے آدمی دوڑایا، دیکھو میرا نام ہے کہ نکل گیا؟ تو خیر نام ابھی پڑا ہوا تھا، سوچا کہ ایسی خواب آ گیا ہوگا۔ دوسری رات میں پھر یہی خواب آیا، اس واہیات کمبخت کو ہٹاؤ، وہ بڑھیا کا نام لکھو۔ تیسری رات میں بھی یہی خواب آیا، تو پھر بھیجا کہ دیکھو ہے کہ نہیں، تو ابھی بھی وہ نام لکھا ہوا تھا، نکالا نہیں گیا تھا۔ مگر اس کو ایک جستجو ہوئی کہ میرا نام کیوں ہٹانے کی بات کہی جا رہی ہے، اور بڑھیا کون ہے جس کا نام لکھنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس بڑھیا کو بلایا گیا، بڑھیا سے پوچھا گیا، وہ پوچھتا ہے کہ بوڑھی اماں اس مسجد کی تعمیر میں تیرا کتنا پیسہ لگا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے دیکھتے نہیں میرا چھپر، بارش میں پانی گرتے ہیں، اور یہ چوہوں کی آماج گاہ ہے، رات میں کتے بلی بھی میرے ساتھ یہیں ہو جاتے ہیں، دروازہ نہیں ہے، میں کیا تیری مسجد میں پیسے لگاؤں گی، میری روٹی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں ایسا خواب آیا مجھے 3 دن کہ بڑھیا کا نام لکھو؟ تو بڑھیا کہنے لگی جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے، جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے تو میں بھی اب کھول ہی دیتی، میں نے ایک پیسہ تو نہیں لگایا، لیکن جب تیری مسجد بن رہی تھی اور گدھوں پر لاد کر اینٹیں پہنچائی جا رہی تھی تو میں راستے میں بالٹی میں پانی لے کر کھڑی ہو جاتی تھی اور ان گدھوں کو پلا دیا کرتی۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بابا گدھوں کو، مسلیوں کو نہیں پانی پلایا، اور اینٹ جوڑنے والے مستریوں کو نہیں پلایا، گدھوں کو پلا دیا۔ اللہ کو اتنا مزہ آ گیا، اتنا مزہ آ گیا کہ پوری مسجد اس کے نام لکھ دی۔ آپ نے اگر ان حافظ بننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، حدیثیں یاد کرنے والوں کو، تقریریں یاد کرنے والوں کو، 24 گھنٹے اسی ماحول میں رہنے والوں کو اگر آپ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تو اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ لکھا ہوگا سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کی داد و دہش اور انعام کی کثرت اور کیفیت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے، جیسے آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دیے ہوئے انعامات کو ذخیرہ آخرت بناوے اور دنیا کی زندگی کی خوشگواری اور اچھائی کے لیے ذریعہ بنا دے۔ اگلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ میرے بھائیوں، جب ایسی مجلسوں میں آپ پہنچو تو اس کو آئینہ بناؤ، آئینہ بناؤ۔ جیسے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ بولتا ہے کہ عالی جناب آنکھیں بہہ رہی ہیں اور ناک بے قابو ہے، ناک بے قابو ہے اور ہونٹ سکڑے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آئینے کی تقریر نہیں ہوتی، بغیر آواز کے آپ آنکھ بھی سدھار لیتے ہو، ناک بھی سدھار لیتے ہو، ہونٹوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو میرا ہونٹ سکڑا کیوں ہے؟ مولانا پہلے ایسا نہیں تھا آپ کا ہونٹ، اب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ڈاکٹر سے وہ جب ٹوکا ہوگا ٹوکنے والوں نے
تو اس کے بعد آپ نے شروع کرا ہے. تو آئینہ معالج ہوتا ہے, آئینہ بہت بڑا واعظ ہوتا ہے, آئینہ بہت بڑا مربی ہوتا ہے, آئینہ بہت بڑا مرشد ہوتا ہے, آئینہ بہت بڑا معلم ہوتا ہے. کچھ نہیں بولتا, دکھا دیتا ہے, دیکھو دونوں ناک بہ رہی ہے. اب پان کھائے تو ادھر داڑھی میں جا رہا ہے. ارے جب سلیقہ نہیں تھا تو کیوں کھائے اللہ کے بندے؟ کھانے سے پہلے کھانے کا سلیقہ تو سیکھ لینا تھا نا. صحیح ہے, وہ آئینہ کہتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس مجلس کو آئینہ بنائیے کہ یہ جو بچے حافظ بنے ان میں میرا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے, میرا بھی کوئی ہے کہ نہیں. نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا اللہ نے نظر کرم سے مجھے ہٹا دیا؟ اور کیا اللہ نے جو کہا تھا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم, اور ہم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اتر کر نہیں آئے گا کرنے کے لیے, اپنے بندوں سے حفاظت کروائے گا. تو اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کرنے والوں کی لسٹ بنائی, میری میرے بیٹوں کی اس میں مردم شماری کیوں نہ کرائی؟ میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ لگتا ہے اللہ نے نظروں سے گرا دیا. امام غزالی کی ایک چھوٹی سی بات نقل کرتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کبھی تم کو شربت مل جائے, پانی مل جائے, روٹی مل جائے, اگرچہ باسی تیواسی ہو, من موافق نہ ہو, پھر بھی بڑی مستی سے اللہ کا شکر ادا کرو. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی پیاس بجھ گئی, یہ چھوٹی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ سوچو اس وقت کہ چاہے باسی روٹی ہے تو کیا, مگر اتنا تو ہے کہ اللہ جب روٹیاں بانٹ رہا تھا تو مجھ کو بھی یاد کر لیا تھا. جب بانٹ رہا تھا تو اللہ نے مجھ کو بھی, تو آج اگرچہ کی باسی ہے کل تازہ بھی آ جائے گی, اور ہو سکتا ہے آج باسی دے کر کے اللہ نے مجھے تھوڑا تڑپایا ہو, غم میں ڈالا ہو, تو کل سب کو تازہ ملے اور مجھے تازہ بھی ملے اور گھی والی بھی ملے, اس لیے کہ کل کے غم کا قرضہ باقی ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہا امام غزالی نے؟ یہ سوچ لو کہ حق تعالی شانہ نے توفیق بانٹتے ہوئے مجھ کو یاد تو کیا, یہ ایک بہت بڑی بات. اب یہاں سے دوسرا پیج کھولو کہ اگر ہم کو یاد نہیں کیا تو یہ ڈرو کہ شاید نظر کرم سے ہٹا دیا. اس لیے اگر آپ کے ہاں مدرسہ ہے, دارالعلوم ہے, اور آپ کے بچے اگر نہیں آ رہے ہیں, آپ نہیں پڑھ سکے, تو سمجھو اللہ نے شاید اس لسٹ میں ہمارا نام نہیں لکھا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس کو اور آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت اچھا ماحول ہے, جگہ جگہ مدرسے, گلی گلی مکتب, ہر مسجد میں مکتب. مکے والوں نے کیا کہا تھا مولوی جی؟ کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. مکے میں جب کوئی آتا تھا باہر سے نا, یہ ابو جہل وغیرہ کہتے تھے مکے والے, یہ محمد کی زبان سے آنے والا کلام قرآن کبھی مت سننا, اس لیے کہ جو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, سننے کا نہیں. جی لا تسمعوا, سننے کا نہیں, لہذا القرآن, ان کا قرآن, والغوا فیہ, کان میں انگلی ڈال لینا. وہ طفیل ابن عمرو الدوسی آئے یمن سے, سردار تھے اپنے قبیلے کے, بہت بڑے شاعر تھے, بڑے تاجر تھے, ہائی فائی تھے, وی آئی پی تھے اپنے قوم کے. وہ بھی آئے مکے میں, جب پتہ چلا تو کہ آخری نبی آئے ہیں. ابو جہل وغیرہ نے دور ہی سے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا ان سے ملنے جا رہا ہوں. کہا نہیں جانے کا. اور یہ یاد رکھو, جب کہہ دیا جائے بھگونا مت کھولنا, بھگونا مت کھولنا, تو ضرور کھولو گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بھگونا مت کھولنا, حالانکہ اس میں کچھ ہے نہیں, مگر کھولو گے. یہ ہے کیا؟
تو طفیل ابن عمرو نے کہا کہ کچھ ہے جبھی تو کم وقت یہ منع کر رہا ہے. تو اس نے کچھ کہا نہیں، بس اتنا کہا بھائی ٹھیک ہے تم میری خیر خواہی میں کہہ رہے ہو مگر میں تو جاؤں گا. تو اس نے کہا اچھا کان میں روئی ڈال لو تاکہ بات سنائی نہ دے. تو اس نے ڈال لیا تاکہ اس کا پیچھا تو چھوٹے. آگے پھر گئے، راستے میں نکال کے روئی پھینک دیا اور کہنے لگے اپنے آپ سے کیا میں بیوقوف ہوں؟ یہ سبوں نے مجھے ایڑا سمجھا؟ میں بیوقوف ہوں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کوئی نامعقول بات کریں، اگر محمد کوئی نامعقول بات کریں جو الٹی سیدھی لگے تو کیا میں پاگل ہوں؟ میں فوراً کٹ کر دوں گا. اور اگر محمد معقول بات کرے، عقل میں آنے والی بات کرے، انسانیت کی بات کریں، آدمیت کی بات کریں تو پھر کیا میں پاگل ہوں کہ ہیرا ملے اور چھوڑ دوں؟ ہیرا ملے اور چھوڑ دوں؟ میں تو جاؤں گا اور کھلے دل کے ساتھ محمد سے بات کروں گا. چنانچہ آئے اور بات کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کے سنائی. اسی وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے، جتنے ہی دباؤ گے اتنے ہی یہ ابھرے گا. قرآن کہتا ہے، کہتے تھے لا تسمعوا، سنو مت. اور ادھر یہ بھی کہہ چکا قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تم کہتے ہو مت سناؤ، مت سنو، سنانا میرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے جی. اس لیے کہ جن کو سنانا ہے وہ کان میرے ہیں، وہ کان میرے بنائے ہوئے، اور سنانے کا پاور بھی میرے پاس ہے اور قرآن بھی میرا ہے. پھر کس کی مجال ہے کہ بیچ میں روڑا ڈال دے؟ ہاں میں ہی نہ چاہوں تو ایک الگ سی بات. مکے والے جب تک سنتے رہے، سناتے رہے، کچھ زیادہ انہوں نے الٹا سیدھا کیا تو اللہ کے نبی کو مدینہ بھیج دیا گیا. پھر علم مدینے میں بھی کمزور ہونے لگا تو کوفہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا. پھر وہاں بھی تھوڑی کمی آئی تو بصرہ کو بنا دیا، بغداد کو بنا دیا، اور آج اللہ نے الہند کو بنا دیا. ایک سے ایک نقطے، اللؤلؤ والمرجان فی لطائف القرآن کی شکل میں نقطے پائے جاتے ہیں قرآن. یہ بات کیوں؟ یہ بات کیوں؟ جیسے اس وقت میں ابھی بولوں گا نہیں، خالی بتا دیتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ نے خلق من علق، خلق، یہ تعارف کیوں کرایا؟ اصل میں یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، یہ سب کے مرض کا اس میں علاج ہے. رب کا لفظ آیا، اقرا بسم رب، اللہ کا نام نہیں آیا، رب آیا، صفت. اس میں بھی نقطہ ہے. یہ نقطہ بھائی نکل رہے نہیں نکل رہے ہندوستان میں؟ اللہ کی مرادیں نکالی جا رہی ہیں کنویں کے اندر سے. پتہ کیا چلا؟ یہ چمن یوں ہی رہے گا، بجھنے والا، سوکھنے والا نہیں ہے. چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا، یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. خیر، تو یہ دوسرا سبق کہ بھائی اس کو اپنے لیے آئینہ بناؤ کہ ہمارا کوئی بچہ اس میں ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا تو میرا بھی 100 روپیہ لگا کہ نہیں، اور چل رہا ہے سالانہ اتنے لاکھوں کے ساتھ، خرچے کے ساتھ، تو میرا بھی 1000-2000 اس میں پہنچا کہ نہیں. اتنے بچے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں تو ایک قرآن میں بھی دے دیے ہوتا، ایک لائٹ میں لا کے دے دیتا اور کہتا کہ بچہ تو کسی کا حافظ بنے لیکن لائٹ کی روشنی میری ہوگی. اور اگر ایسا کر دیا تو سچ ہے اسی چراغ سے مرقد میں روشنی ہوگی. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول، یہ سب سے کیا مولویوں کو، مولوی تو ایسے ہوتے نہیں، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. آپ کو پتہ نہیں اسلام پر کتنے حملے ہو رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میں مہدی ہوں، کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، پھر اور کہیں اکیلے میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے چائے پینے پلانے والوں کے بیچ میں تو کہتے ہیں اس وقت کا میں نبی ہوں.
ہم کو اور آپ کو دکانوں میں جمع مالوں وعددہ، جمع مالوں وعددہ، پیسے گننے سے فرصت نہیں، نبی کی چادر نبوت کو پھاڑنے کی، حملہ کرنے کی، گندگی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتاؤ اس چادر نبوت کی حفاظت کا بیڑا کون اٹھا رہا ہے؟ جواب مدارس کی چٹائیوں پر پلنے والے بڑھنے والے یہی علماء، یہی طلبہ یہ بیڑا اٹھاتے ہیں، اور وہ نبی کا پیغام سناتے ہیں کہ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میری ہی نبوت کی ہدایات چلیں گی، اب کسی اور نبی کی آمد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے لوگ قادیانیوں کے پھندے میں پھنس چکے تھے، نکالا تو مدارس کے علماء نے نکالا، کتنی بدعتیں پیدا ہوئی، دور کیا تو مدارس کے علماء نے دور کیا، آپ کی نمازوں میں کتنی ملاوٹیں، آپ کی عبادتوں میں کتنی ملاوٹیں رکھ دی گئیں، دور کیا تو علماء نے کیا۔ اس لیے علماء کرام نے ہر دور میں حق کا علم، حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اکبر بادشاہ نے تو پورا کلمہ ہی بدل دیا تھا، ہاں لا الہ الا اللہ کے بعد کہلواتا تھا اکبر خلیفۃ اللہ۔ کیا کہلاتا تھا؟ اکبر خلیفۃ اللہ، جی اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، سور کو حلال کر دیا تھا، شراب پینا جائز کر دیا تھا، جوا سٹا جائز کر دیا تھا، جی اور جو چیزیں کچھ جائز تھیں اس کو ناجائز بنا دیا تھا۔ بتاؤ کون اٹھا تھا؟ کوئی انجینئر اٹھا تھا اسلام کی حفاظت کے لیے؟ کوئی ڈاکٹر اٹھا تھا؟ جی نہیں، ناراض نہیں ہونا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ مت بنو، سب کچھ بنو، جیسے کہ ابھی ایک بچے نے تقریر میں کچھ کہا تھا، انجینئر بنو، سب ضرورت ہے، ڈاکٹر بنو، ماسٹر بنو، لیکن یہ کیا غضب ہے کہ سب بنو لیکن یہ نہ بنو، سب بنو لیکن یہ نہ بنو جس سے نبی کی نبوت کی حفاظت ہو۔ ارے محشر میں آپ کو بھی تو کھڑا ہونا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، محشر میں پہلا اعلان ہوگا، مجرموں ایک طرف ہو جاؤ۔ جیسے ہی اعلان ہوگا سارے مجرم، کفر والے، بدعت والے، ظلم والے، شراب والے، زنا والے، سب الگ الگ قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، ایٹومیٹک لگے گا کہ ان کو کوئی ہکالے جا رہا ہے۔ یہ شرابیوں کی قطار ہوگی، یہ زانیوں کی قطار ہوگی، اور وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹوپی لگا کے زنا بھی کرتا تھا، یہ حاجی صاحب تھے اور اندر اندھیرے کے فائدے بھی اٹھاتے تھے، یہ بہت صدقہ کرتے تھے اور یہ سٹے پر بھی اندر چل رہا تھا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ یاسین کہہ رہے ہیں حضرت، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، اور وہاں آپ کہیں دادا گیری نہیں دکھا سکتے، میں نہیں جاؤں گا، میں تو نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ایٹومیٹک ایسا پاور پاؤں میں اللہ ڈال دیں گے کہ چلو گے ادھر لیکن کھڑے ہو جاؤ گے ادھر۔ بلعم باغورہ کا اسی قصہ ہے، دعا کچھ مانگنا چاہتا تھا، الٹی سیدھی ہو جاتی تھی، الٹی ہو جاتی تھی، اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ خیر، تو قیامت کے دن یہ الگ الگ قطاریں ہو جائیں گی، ایک قطار اچھوں کی ہو جائے گی۔ کہاں ہیں قرآن والے؟ این قراء القرآن وَأَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، یہ تو دو چار بتائے جاتے ہیں، وہیں یہ بھی ہوگا کہ کہاں ہیں میرے نبی کی چادر نبوت کی، چادر ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے، کہاں ہیں قرآن مجید کو پڑھانے والے؟ یہ سب قطاریں لگیں گی۔ اس لیے ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ورنہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقت ہے۔ میں عبداللہ ابن مبارک کی ایک بات نقل کرتا ہوں، قرآن مجید نے کہیں کہیں ذرا غصہ بھی دکھایا،
اور بڑے غصے میں ایک جگہ کہا، او ٹوپی والوں اور اے کلمے والوں، اگر تم کلمے میں رہتے ہوئے مسجدیں آباد نہیں کرو گے اور قرآن والا اپنے کو کہتے ہوئے سال بھر قرآن نہیں چھوؤ گے اور اپنے بچوں کو قرآن سے نہیں جوڑو گے، دین نہیں سیکھو گے، نہیں سکھاؤ گے، تو یاد رکھو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، مجھے اتنی قدرت ہے، میں عیسائیوں اور یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں سے اپنی مسجدیں، اپنی محرابیں آباد کروا لوں گا، اپنی اذانیں دلوا دوں گا، کفر کے پجاریوں کو تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والا بنا دوں گا، اور کر چکے ہیں اللہ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، قرآن میں ہے غصے کی آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا اور تم نے ان درسگاہوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں سے اس کو آباد نہیں کیا، تم نے اسکول میں بھیجنے اور مدرسے میں بھیجنے کے سلسلے میں دو رکھا پن دکھایا، دوگلا پن دکھایا، کہ وہاں پیسے دے کے لائن میں لگے رہتے ہو، یا فری تعلیم کے لیے بلاؤ تو نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، تمہاری اگر یہی عادت رہی اور اسی ڈگر پر رہے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں مٹا دوں گا، جھاڑو لگا کے کچرے دان میں ڈال دوں گا، اور دوسری قوم کو کھڑا کر کے اپنا کام لے لوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے ناقدرے نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنا ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے میرا حال یہ تھا کہ میں بھی تھوڑا شروع میں فری تھا، شروع میں فری تھا، پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی نہیں تھی، تو ایک دن میں دوستوں کے ساتھ ایک باغ میں گیا پکنک منانے کے لیے، کھانا پینا بجانا، باجا بھی لے کے گئے تھے لکڑی کا۔ کہنے لگے کہ میں جب بجا رہا ہوں باجا تو قرآن کی آیت آ رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی، اور کیا آیت آئی؟ جب بجایا یوں تو آیت آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو ابھی بھی سدھرنے کا ٹائم نہیں آیا، ایمان والو تابقے کب تک مستیاں مارتے رہو گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ چونک گئے اور کہنے لگے یار یہ باجے سے قرآن، لکڑی کا باجا، اس سے قرآن ہم اور آپ ہوتے نا تو شاید کسی تعویذ والے کو بلاتے کہ لگتا ہے اس میں جن بیٹھا ہوا، لیکن عبداللہ ابن مبارک نے وہاں سے ایک سبق لیا، کاش یہی سبق ہم لے کے چلے جائیں اور جلسہ ختم ہو جائے۔ کیا سبق لیا؟ اللہ لکڑی سے پڑھوا کر کے اور باجے سے پڑھوا کر کے، جہاں سے قرآن کی کوئی امید ایک پیسے کی نہیں، اس سے قرآن پڑھوا کر کے اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ اے طاقت رکھنے والوں انسانوں، پڑھنے کی طاقت رکھنے والوں انسانوں، نہیں پڑھو گے تو میں اپنی اس مخلوق سے بھی پڑھوا دوں گا جن میں پڑھنے کی طاقت تم میں نظر نہیں آتی۔ عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، مجوسیوں سے، دہریوں سے کسی کو بھی ایمان دے کر کے میں اذان بلال پکروا لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے جب مدارس کے جلسے ہوں تو جیسے آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ آئے، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اسی لیے اتنا ذرا زور سے بھی میں نے بول دیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا خالوہ ایک دیہات میں ہے، اسی حساب سے تھوڑے لوگ آئے ہوں گے، مگر تعلیمی معیار بھی مجھے بڑا اچھا لگا۔ بچوں کے انداز بیان سے ایسے بچہ بول رہا تھا، اور جہاں آواز بلند کرنی وہیں آواز بلند کر رہا ہے، اور نظم میں بھی ایک یوں اٹھا رہا ہے سب پڑھو ہے اتنا بڑا بچہ۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں پڑھانے والے اساتذہ بھی کوئی کم نہیں ہیں ماشاءاللہ، آفتاب اور ماہتاب کی طرح مشاق نظر آ رہے ہیں، اس لیے جو صبح سے ان کے لیے ہزاروں آ رہے ہیں نا، جی اللہ کرے کہ آئندہ سالوں میں اور ہزاروں در ہزاروں آنے شروع ہو جائے۔ جی بھائی دیکھو
کسی کے کمال کو نہ بولنا بخیلی ہے، نہ بولنا کسی کے حسن کو نہ بولنا بخیلی ہے۔ جناب عالی بولا کرو گھر والی کو بھی، جی صحیح بتا رہا ہوں، کھانا اچھا پکا دے تو بولا کرو، کھانا اچھا پکا دے تو بولا کرو، یہ سب حدیث سے سکھایا گیا ہے۔ آپ دوسرے کے یہاں کھاتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ، تاکہ اگلی دعوت ابھی بک ہو جاوے۔ اور وہ بیچاری کب سے کھلا رہی ہے، اس کا پراٹھا آج تک ایسا نہیں بنا۔ یہ کمزوریاں ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک جگہ کھانا کھایا، ہو سکتا ہے یہیں کہیں وہ بزرگ بیٹھے ہوں، جی کھانا اچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ذرا گھر کی مستورات کو دروازے سے پردے سے بیٹھا دو۔ ان کو دو باتیں میں کہوں گا، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، دو باتیں گھر جا کے کہنا، وہ بھی ایک ایک منٹ کی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کھانے والے بزرگ نے کہ دیکھو اللہ کی بندیوں، تم جب کھانے میں نمک ڈال رہی تھی تو بار بار سوچ رہی تھی کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے، کھانا بگڑ نہ جائے، تو ایسی پوری زندگی ایسی جیو کہ کہیں زندگی خراب نہ ہو جائے، نماز خراب نہ ہو جائے، ہمارا کوئی بول تیز نہ ہو جائے، جیسے کھانا تیز نہ ہو جائے، مرچی تیز نہ ہو جائے۔ ایک منٹ میں یہ سمجھا دیا۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ تم پکا رہی تھی تو تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ مہمان کو پسند آ جائے، تو زندگی ایسی جیو ایسی جیو ایسی جیو کہ پیدا کرنے والے رب کو میری زندگی پسند آ جائے۔ ایک منٹ میں ہو گئی تقریر یہ؟ ارے بھائی ایک بات ہوگی کہ نہیں؟ جی دوسری بات انہوں نے یہ کہی تمہارا کھانا مجھے بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب یہ دوسری بات کہی تو ایک خاتون رونے لگی، آواز آ گئی رونے کی، تو حضرت نے کہا بھائی پوچھو کیا ہو گیا، کچھ میں نے زیادہ کہہ دیا کیا؟ تو وہ عورت خود ہی بولتی ہے اندر سے، کہتی ہے حضرت میں اس پر رو رہی ہوں کہ آج ایک دن آپ نے کھایا تو مجھے خوش کر دیا، یہ بڈھا 40 سال سے کھا رہا ہے، ایک دن بھی نہیں کہا کہ بڑا اچھا پکایا ہے۔ کچھ بات سمجھے کہ یہ سبق لے کے جاؤ، آج دوپہر میں ابھی کھانا تو گھر پہ بولنا یار کیا کھانا تو نے بنایا۔ اس سے حسن معاشرت وجود میں آتا ہے، اچھی زندگی وجود میں آتی۔ بس مولانا عقیل صاحب نے بیٹھایا تو بہت دیر تک، لیکن وقت دیا بہت مختصر، لیکن پھر بھی کچھ کام کی باتیں اللہ نے کہلوا دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ دعا کرنا آپ کرا دو۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بھائی حفاظ کرام آئے اور حضرت کے ہاتھوں سے اپنے سندیں لے لے۔ حفاظ کرام جلدی آئے۔ اور وہ کہاں ہے پگڑی؟ کیوں پگڑی؟ چلو ٹھیک، چلو آ جاؤ بچے، تو سندیں لے لو اپنے۔ بھائی جس طرح بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، ناظرہ مکمل کیا ہے، اسی طرح الحمدللہ اس سال ہمارے بچوں نے 8ویں 5ویں 10ویں بورڈ بھی پاس کیے، ان کے بھی الحمدللہ رزلٹ دی جائے گی، اور MP بورڈ سے کیا ہے انہوں نے۔ بھائی حافظ محمد عامر صاحب آئے، حافظ محمد عامر، اللہ ماشاء اللہ بولو، حافظ محمد عفان، حافظ محمد عمار، محمد معین، یہ ناظرہ مکمل کرنے والے سب آ جاؤ، لائن سے آ جاؤ، نیچے دے دو سب کو، دے دو حضرت۔ یہ بھائی دیکھو اس سال جن بچوں نے مدرسے میں اسکولی نظام کے مطابق دیا ہے، یعنی کہ جو کلاسیں 5ویں پاس کی ہے، ان میں عمیر ابن عقیل احمد، محمد زید ابن شہاب الدین، عابد انیس الدین، ریحان ابن محمد عمران اکولا، یہ آئے اپنی 5ویں کی سند لے لیں، رزلٹ لے لیں ماسٹر صاحب سے۔ اور 8ویں کلاس کے پاس کرنے والے مدرسہ بورڈ سے، جنہوں نے مدرسہ MP بورڈ سے پاس کیا ہے،
محمد عمار ابن عقیل احمد، طاہر ابن محمد یوسف، رمضان ابن محمد امجد، زہیر ابن محمد زبیر، محمد الفیض محمد زبیر، محمد عامر ابن محمد شفیع، محمد شوکت ابن شفیع، محمد اویس ابن مختار۔ محمد آ کر لے لیں ان کے سر۔ ایم پی بورڈ سے الحمدللہ ان بچوں نے 8ویں پاس کی اور 10ویں بھی پاس کی ہے۔ 10ویں پاس کرنے والے طلبہ صدیق ابن عقیل احمد، ریحان ابن عبدالجبار، محمد معین ابن محمد مقیم، محمد سعد ابن محمد اعجاز، یہ 10ویں پاس کرنے والے ہیں۔ مدرسہ ایم پی بورڈ سے جنہوں نے پاس کیا ہے 5ویں کلاس، 8ویں کلاس اور 10ویں کلاس۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ دھیان دیا جاتا ہے، اسی طرح ہندی انگلش کے اوپر بھی دھیان دیا جاتا ہے۔ ٹیچروں کی ایک جماعت آتی ہے اور بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان کو ایم پی بورڈ سے فارم بھر کر ان کو امتحان دلایا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر جا کر پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ سال عید کے بعد جب مدرسہ کھلے 20 اپریل کو تو آپ بھی اپنے بچوں کو داخل فرمائیں۔ اور آج کے تمام کھانے کا انتظام کرنے والے احباب، اسی طرح ناشتہ چائے پانی کا انتظام کرنے والے احباب جنہوں نے ٹینٹ لگایا ہے، عبداللطیف بھائی ہمارے خالوہ والے، اور جنہوں نے بچوں کو انعام دیا ہے، ان سب کا ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت والوں کی دعا ہوگی، اس کے 10 منٹ بعد فوراً جماعت ہو جائے گی، اور جماعت کے بعد فوراً کھانا ہو جائے گا، اس لیے سبھی حضرات کھانا کھا کر جائے، کوئی بھی بغیر کھانے کے نہ جائے۔ نوجوان جو خالوہ کے نماز ہو جتنے ادھر کھانا لگا دے، ادھر مستورات کا بھی نظم ہے، مستورات کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرے۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بہت قبول فرما۔ یا اللہ جن طلبہ نے اے اللہ پروگرام پیش کیے اور دوسرے وہ طلبہ جو اس جامعہ میں اس مدرسے کے اندر میں زیر تعلیم ہیں، سب کو علم نافع سے مالا مال فرما۔ تعاون کرنے والوں کو، اس مجمع میں حاضر ہونے والوں کو، محبت سے پروگرام کو دیکھنے والوں کو اے اللہ سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرما۔ یا اللہ حسنات اور خیرات میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یہاں کی تعلیم میں مزید حسن اور نکھار پیدا فرما، اساتذہ کو رونق درس عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے منتظمین کو، ذمہ داروں کو اے اللہ ہمت، استقامت اور اخلاص احسان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن قرآن کے خدام میں، دین کے خدام میں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اے اللہ شامل فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی نیک ضرورتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ کچھ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، کچھ بیماریوں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ کچھ ٹینشنوں اور جھگڑوں میں دبے ہوئے ہیں، اللہ سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا اے اللہ معاملہ فرما۔ اے اللہ کئی گھروں میں یا اللہ شادیوں میں بچیوں کی دیر ہو رہی ہے، اے اللہ ایسی جوان بچیوں کی عمر میں اے اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کو جلد از جلد اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ لڑکوں کی شادی کی بھی اے اللہ جلد از جلد ان کے اچھے صالح رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہوئی لیکن لا ولد ہیں اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولاد ہے لیکن یا اللہ مطیع فرما بردار نہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب کریم ہر ایک کی ضرورت کو آپ خوب جانتے ہیں،
آپ علیم بذات الصدور ہیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے معلمین اور ہمارے مربیین جنہوں نے آپ کا نام لینا سکھایا، ہمیں مسجد کا راستہ بتایا ہمیں، اللہ ان تمام کے ساتھ جزائے خیر کا معاملہ فرما۔ پورے عالم میں اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما، پوری دنیا میں اللہ اسلام کی تعلیم کے عام ہونے کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔